لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام ثم الرضا نبي بكر ونور وعن علي وعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد آج 13 رجب ہے اور آج ہی کے دن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ ہوئی. اسی مناسبت سے بات کرتے ہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محامد، آپ کے محاسن، آپ کے اوصاف تاریخ کے ابواب اس سے روشن ہیں اور تاریخ اسلام بھی آپ کے اوصاف سے روشن ہے. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں احادیث لیتا چلا جاؤں گا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسد الغابہ سے میں نے روایت لی کہ جسے اس بات کی چاہت ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا علم دیکھے، نوح علیہ السلام کا فہم و ادراک اس کو دیکھے، یا ابراہیم علیہ السلام کے علم اور بردباری کو دیکھنا چاہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو دیکھنا چاہے، اور ہیبت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہے تو میرے علی کو دیکھ لے. اچھا، انڈیویجولی اگر ان اولو العزم رسولوں کے اوصاف کو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قلم کے اندر اتنی قوت ہے یا کسی سوچ اور فکر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کے محامد و محاسن اولو العزم رسولوں کے ان کا احاطہ کر سکے. تو یہ ناممکنات میں سے ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبرانہ اوصاف سے متصف فرمایا. یہی معنی نکلتا ہے اس حدیث کا. میں حضرت طفیل کی ابو طفیل تابعی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیر خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ایک فضیلت فرماتے ہیں اس کو تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ کی پوری مخلوق میں، تو ان کے لیے وہ بھی بہت کافی ہے. ایک وصف اور ایک فضیلت کو فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان کو نفع دے گی پوری مخلوق کو. اس مخلوق کے اندر کریچرز کے اندر صرف ہیومن بینگز نہیں ہیں، اس میں آپ کے فرشتے بھی ہیں، اس میں آپ کے زمین کی دیگر مخلوقات بھی ہیں، تابع رسول ہیں. اچھا، میں اور آپ ہم یہ مبالغہ کر سکتے ہیں، کوئی سپرلیٹو ڈگری استعمال کر لیں یا کچھ بھی کر لیں ہم، لیکن صحابہ کی بات رضوان اللہ اجمعین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی شاعرانہ رنگ آمیزی کریں گے، یہ کیسی بات کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے محامد محاسن اور اتنے فضائل عطا فرمائے تھے کہ ایک فضیلت کو بھی اگر تقسیم کر دیا جائے تو اس کا بھی پوری مخلوق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کافی رہے گا. میں دیکھتا ہوں یہ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے کلام پڑھا ہمارے پروفیسر صاحب کا. آپ نے اس پہ
ذکر فرمایا کہ وہ ان کا کلام جو ہے وہ حدیث پاک کی تعبیر و توضیح اور تشریح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بجا فرمایا آپ کلام ان کا پڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں حدیث گردش کر رہی تھی۔ اب چونکہ میرے سامنے کلام نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھتا چلا جاؤں تو جو کچھ انہوں نے لکھا وہ واقعی حدیث میں تو پڑھا چکا ہوں، مجھے تو اندازہ ہے نا، وہ حدیث سے باہر نہیں گئے۔ ہر شعر کے اندر، مصرے کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں۔ اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس نے نماز ادا کی وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی تاریخ اسلام کے اندر اسلام کی بعثت کے بعد جو پہلا سجدہ زمین پہ کیا گیا، میں نے لفظ بعثت بولا ہے، بعثت، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی جو پہلا سجدہ زمین پہ ہوا وہ شیر خدا نے میت نبی کریم علیہ السلام میں سجدہ کیا۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ پہلا اسلام کے تو سجدہ کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ یہ بڑا اعزاز ہے جس کا میں، اچھا بڑی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے چچا کثیر العیال ہیں، ان پر بوجھ زیادہ ہے، کیا ان سے ایک بچہ ہم نہ اڈاپٹ کر لیں، ہم نہ لے لیں؟ آپ نے فرمایا جی بات ہے۔ پھر فرماتی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اپنے چچا عباس سے کہ ایک بچہ وہ لے، ایک بچہ ہم دیتے ہیں۔ اچھا، رسالت امام علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین تینوں حضرت ابو طالب کے گھر جاتے ہیں، اور ام المومنین کا دست مبارک جو ہے شیر خدا پر جاتا ہے، فرماتی میں یہ بچہ لینا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں شیر خدا انتخاب ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا، اور حضرت عباس نے جعفر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ یہ دیکھیں شیر خدا انتخاب کس کا ہے۔ پھر کاشانہ نبوت میں جو ہے وہ آپ نے پرورش پائی۔ اچھا، میں زندگی میں ظاہر ہے میں 61 سال کا ہو گیا اور میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ رشتے بڑے مستحکم، مضبوط، مربوط اور مودت اور محبتوں پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے بندھن استوار ہوتے ہیں، جس کو میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر میں نے، میری بہن سے بہت مجھے محبت ہے، بھائی سے بڑی محبت ہے، آپس میں باہمی ربط تعلق بڑا ہی گہرا اور بڑا ہی ڈیپ ہے، لیکن جو ہی میں بیٹی دے لوں یا بیٹی لے لوں گا، رشتے آپس میں کسی بندھن کو استوار ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ محبتوں کے رنگ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید قوس و قزح کے رنگ بھی اتنی جلدی زائل نہیں ہوتے جتنی جلدی وہ محبتوں کے رشتے زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس میں کمپیریزن آ جاتا ہے، اور بہت کم ایکسیپشن از آلویز دیئر، استثناء موجود ہے۔ بالعموم جو مجھے جن چیزوں کو دیکھنا پڑا وہ یہ دیکھا، میں نے دیکھا زندگی میں کہ عموماً بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے بہن بھائیوں میں رشتے مضبوط اور مربوط ہوتے ہیں، جب بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر لیا جائے اس کے بعد وہ پہلے والی وہ محبت اور مودت، وہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نہیں جاتی ہوں گی، لیکن موسٹلی جو ہے میرا پرسیپشن جو میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر، آپ دیکھیں شیر خدا نے پرورش پائی ہے رسالت امام علیہ السلام کے گھر میں۔ ہم اس پر غور کریں نا بات کو، اور پھر آپ کو آپ کا شیر خدا کو اپنی صاحبزادی دے دینا، یہ آپ اس پر غور کریں نا۔ یعنی بچہ گھر میں پرورش پائے، اس کا گرون اپ ہو بچہ، اس کے سارے اچھے برے پہلو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، خاتون جنت کے رشتے کے لیے صدیق اکبر نے بھی اظہار کیا، عمر فاروق نے بھی اظہار فرمایا، دونوں نے اظہار فرمایا۔ شیخین کریمین نے اظہار کیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا، مجھے حکم الہی نہیں ملا، میری صاحبزادی کے لیے جو حکم ملے گا میں اس پر فیصلہ کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے سب کو بلایا، فرمایا ان اللہ امرنی، اے صحابہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ بنت خدیجہ، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ بنت خدیجہ الکبریٰ کو کیا کروں، زوجہ نکاح کر دوں، فرمایا میں علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ یہ بھی تو کیسے فرما سکتے تھے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کو شیر خدا کے نکاح میں دے دیا، فرمایا نہیں، فاطمہ بنت خدیجہ تھے، فرمایا فاطمہ بنت خدیجہ جو ہیں ان کو
حضرت خدیجہ کا نام لیے، پالا بھی تو انہوں نے تھا نا، پرورش بھی انہوں نے کی گھر میں، تربیت بھی آپ نے براہ راست خود فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے زیادہ مرد کا جو ویژن ہوتا ہے وہ براڈ ہوتا ہے، وہ بالعموم گھر سے زیادہ باہر وقت گزرتا ہے، لیکن بچوں کی پرورش کے اندر خاتون خانہ کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، وہ سارے پہلوؤں سے آگاہ ہوتی ہیں، ہر پہلو سے آشنا ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ بنت خدیجہ کا نکاح کیا جائے گا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا جی وہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بت گرائے تھے تو کیسا آپ کو محسوس ہوا؟ شکستگی اسلام اور دوش مصطفیٰ اور سوار شیر خدا. آپ سوار تھے اور آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کیسا محسوس ہوا جب آپ نے رسول کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو کے بڑے بڑے پتھر گرائے، تو آپ فرماتے ہیں یخیل الیہ، فرماتے ہیں جب میں کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے یوں لگ رہا تھا انی لو شئت لنلت افق السماء، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ آسمان قریب آگے ہاتھ سے میں پکڑ لوں گا، چھو لوں گا. بظاہر میں دوش مصطفیٰ پر سوار تھا، پر بلندی اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ لگتا تھا کہ آسمان چھپ کے نیچے آ گئے، یا میں اتنا بلند ہو گیا، یا میں اتنا بلند ہوا کہ آسمان کے افق کو میں آسانی سے چھو سکتا تھا. یہ دوش مصطفیٰ کا کمال تھا. رسول کریم علیہ السلام ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اپنے کہیں بھی سفر پر تشریف لے جاتے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینا علیہ، یا اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، جہاد پہ ہوں یا کسی غزوے پہ ہوں یا کہیں باہر جانا ہو، تو فرماتے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے موت دینی بھی ہو تو علی کا چہرہ دکھا کے موت دینا. یہ ہمیشہ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، فرما دیں یا اللہ. یہ حدیث ہے امام ترمذی کی 3744 کا نمبر ہے. راویہ ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راویہ فرماتی ہے آپ دعا کر کے گھر سے نکلتے کہ یا اللہ اگر میرے مقدر میں تیرے پاس آنا ہے تو آنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے کہ لا تمتنی حتی ترین علیہ، جب تک مجھے علی کا چہرہ نہ دکھا لے یا اللہ مجھے کبھی بھی موت نہ دینا. رسالت امام حجرے ساتھ ساتھ ہے، خاتون جنت کا حجرہ بھی ساتھ ہے. آپ جب جماعت کروانے جاتے تو شیر خدا کو ساتھ لے جاتے تھے، تو گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ علی کو کیا ہوا، تو خاتون جنت فرماتی ہے کہ علی ہے بیمار ہے. آپ نے دیکھا چادر لے کے آپ پورے لیٹ رہے تھے اور تشریف لے گئے، آپ نے جماعت کروائی، اور جماعت کروانے کے بعد آپ واپس آئے اور چادر اتاری تو شیر خدا بالکل صحت یاب ہو چکے تھے. ٹیمپریچر تھا جاتا رہا، شدت کا بخار تھا. تو آپ نے پوچھا ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہو، بدن کا درد بھی جاتا رہا اور حرارت بھی کم ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کو جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اچانک آپ کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ایک دم سے یوں ہر درجہ حرارت کا کم ہو جانا، بخار کا جاتے رہنا. فرمایا ما سألت ربی شیئا فی صلاتی، آپ فرماتے کہ میں نے جب بھی نماز کے اندر اپنے رب سے کوئی بھی دعا مانگی، یہ فرماتے الا آتانی، مجھے اللہ نے ہمیشہ عطا فرمائی ہے. جب بھی میں نے نماز ادا کر کے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے ہمیشہ عطا فرمائی ہے. ما سألت شیئا الا سألت لک، فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا ہو وہی کچھ آپ کے لیے نہ مانگا ہو، وہی کچھ میں نے آپ کے لیے نہ مانگا ہو میں نے وہ آپ کے لیے بھی مانگا. فرمایا الا انہ قیل لی لا نبی بعدی، میں نے سب کچھ مانگا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. یہ جو میں نے اللہ سے رحم مانگا، جو اس کی مدد مانگی، جو اس سے اللہ تعالیٰ سے میں نے جو کچھ بھی طلب کیا اس کی بارگاہ میں نے وہ سب کا سب آپ کے لیے بھی طلب کیا. اور جب مواخات کا موقع تھا تو رسالت امام علیہ السلام نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سب کو بھائی بنایا، اور شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ سب کو تو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے ہی تنہا چھوڑ دیا. میری سب کی کوئی نہیں ملا میرے ساتھ جس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کے مجھے بھی کسی کے ساتھ منسلک فرما دیتے، میں بھی کسی سے منسلک ہو جاتا. یا رسول اللہ آپ نے اپنے حدیث کے الفاظ سنے اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، میرے لیے کوئی نہیں ملا، کوئی ایک بھی نہیں ملا جس کے ساتھ میرا ہاتھ تھما دیتے. کیا میں اس قابل نہیں تھا؟ یہ لوگ میرے قابل نہیں ہوا کیا؟ اب سب تو چلے گئے، باقی رہ کون گیا؟ فقال انک اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کیوں اکیلے کیسے رہ گئے؟ میں موجود ہوں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں.
فرمائی یہ اعزاز اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور آگے آپ نے فرمایا لا یدعیها احد بعدک الا کذاب، اور آج کی تاریخ اور آج کے دن اور اس لمحے کے بعد، فرمایا حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا ولا یدعیها احد بعدک الا کذاب، جو بندہ آج کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں تو سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، وہ کذاب ہے جو دعویٰ کرے، کیونکہ دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چلتا ہوں جی میں غزوہ احد کی طرف چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک بار، اچھا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فضائل کی طرف اتنا محبت کے لیے انسان کو کثیر الجہد کمالات اور اوصاف کا جو ہے وہ حامل ہونا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا کی ہیں اور ایک بچہ اگر وہ ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہے، توجہ سے میری بات سنیے گا، ایک بچہ اگر ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہے، وہ اس کا شعور بیدار ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے، ماں باپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہو، پھر وہ عبادت گزار بھی ہو، پھر وہ صالح بھی ہو، اس کی مینٹل اپروچ بھی بہت زیادہ ہو، ارننگ کی طرف جاتا ہو اور بیدار مغز ہو، وہ تین چار بھائیوں میں ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایک کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ اوصاف اور خوبیاں محبتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، آپ کے بچے ہوں، بہن ہو، بھائی ہو، وہ نمایاں بندہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے۔ صرف عبادت اور ریاضت ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے اثار اور قربانی اور اس کے بعد جذبے اور اس کے بعد ہنر اور عسکری فنون سے آگاہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ میں یہاں ایک حدیث لے رہا ہوں جی امام حاکم کی مستدرک سے، اور حدیث بھی قابل غور ہے جی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب وقت آیا جی اپنا ضرب حیدری کی بات کر رہا ہوں، ضرب حیدری کی، ضرب حیدری کی بات کر رہا ہوں، غزوہ خندق تھا اور عمر بن عبد ود یہ ایسا شخص تھا، اتنا بڑا جنگجو تھا، اتنا بڑا سپہ سالار تھا کہ جس کے بارے میں عرب کے اندر مشہور تھا، کسی ایک بندے کے لیے جو ہے وہ اپنا 1000 بندہ اس کے مقابلے میں اکیلے ہی کافی ہے۔ یہ عرب کے اندر مشہور تھا کہ عبد ود جو ہے وہ 1000 سپاہیوں پر اکیلا ہی بھاری ہوتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب غزوہ احد کا معاملہ شروع ہوا، غزوہ خندق کا، تو اپنی طاقت دکھانے کے لیے سب سے پہلے عبد ود میدان کے اندر اترا، اور اترنے کے بعد وہ اپنے اشعار پڑھتا چلا آیا اور اس کے بعد اسے للکارا۔ رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں شیر خدا حاضر ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی سب سے پہلے آپ میدان میں اترے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب غزوہ خندق کے اندر بھی میدان میں عرض کیا رسول اللہ مجھے میدان میں اتار دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ علی سوچ لو۔ عرض کیا آپ حکم فرمائیے میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر آپ اپنی تلوار کے ساتھ نہیں میری تلوار کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ہم ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ پھر تلوار وہ نہیں، تلوار پھر اللہ کے رسول کی ہوگی، ذوالفقار آپ نے اپنے ہاتھ میں تھمائی۔ پھر جب آپ چل پڑے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی رکو، ابھی ہم نے آپ کی دستار بندی بھی کرنی ہے، دستار بھی مصطفیٰ کی ہوگی اور تلوار بھی مصطفیٰ کی ہوگی، ہاتھ شیر خدا کے ہوں گے، وجود شیر خدا کا ہوگا۔ فرمایا آپ اتریں گے میدان میں۔ آپ نے دستار باندھی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ذوالفقار آپ کو عطا فرمائی، اور پھر دعا فرمائی اللہم اعنہ علیہ، یا اللہ دونوں ہاتھ، یا اللہ میں اپنے شیر کو میدان میں اتار رہا ہوں، اس کی مدد فرما دینا۔ دعا فرمائی آپ نے۔ یہ غزوہ خندق کی بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ حدیث کے آپ کے سامنے۔ شیر خدا میدان میں اترے اشعار پڑھتے ہوئے، اور اترنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا عمر انک کنت عاہدت اللہ لا یدعوک رجل من قریش الی حدن، اے عمر بن عبد ود تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ایک دفعہ کہ اگر قریش میں سے مجھے کوئی حق بات کی دعوت دے گا، سچائی کی دعوت دے گا، اچھی بات کہے گا، تو الی احدا اللہ تعالی اللہ اخذتها منہ، تم میری اس بات کو قبول کرو گے۔ اگر قریش میں سے، بنی ہاشم میں سے، شیر خدا کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اب نجیب الطرفین ہے، ماں بھی ہاشمیہ تھی، والد بھی ہاشمی تھے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ کی والدہ بھی ہاشمی تھی اور آپ کے والد بھی ہاشمی تھے، آپ نجیب الطرفین تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ جب بھی قریش میں تجھے کوئی دعوت حق دے گا، سچائی کی دعوت دے گا، تو اس کو قبول کرے گا۔
تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے پر کاربند ہوں. کہو. فرمایا فَإِنَّ أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، تو میں علی المرتضیٰ تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں. سب سے پہلے دعوت اسلام دی. عبد العزیز نے کہا کہ مجھے نہ تمہارے رب کی حاجت ہے نہ تمہارے رسول کی حاجت ہے، مجھے دونوں کی حاجت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تجھے حاجت نہ میرے رب کی ہے نہ میرے رسول کی حاجت ہے تو پھر آ جاؤ میدان میں. پھر تو میں اور تیرا اور میرا پھر میدان ہے، اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تو اس کے کلمات سنیے. کہتا ہے کہ لما یبن اخی فواللہ ما احب ان اقتلک. کہتے ہیں میرے بھائی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، کیسی بات کرتے ہو؟ بھلا عبد بدھ بھی اپنے بھتیجے پر تلوار اٹھا سکتا ہے؟ انا احبک، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ عبد بدھ نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں، کیونکہ آپ میرے بھتیجے ہیں اور میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اور میں بھائی ویسے بھائی کہا. اب شیر خدا کا جواب سنیے. فرماتے ہیں لکنی واللہ احب ان اقتلک، لیکن خدا کی قسم میں شیر خدا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. اب دونوں طرف کا مکالمہ دیکھیں نا. وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ آپ پر میں تلوار اٹھا سکوں. آپ کہتے ہیں نہیں، تیرے اندر ہمت، ولکنی احب ان اقتلک، لیکن میرے اندر حوصلہ ہے کہ میں تیری گردن سر تن سے جدا کر دوں، تیرا سر تن سے جدا کر دوں، میرے اندر حوصلہ ہے. عبد بدھ نے جب یہ کلمات سنے تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا. اس نے کہا یہ محبتوں کا جواب یوں دیا جاتا ہے. اس نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے. میں حدیث لے رہا ہوں جی امام حاکم کی مستدرک سے، میں کوئی حکایت نہیں سنا رہا. عبد بدھ نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی. اس ٹانگیں کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ عبد بدھ جب میدان میں اترتا ہے تو پسپائی اختیار نہیں کرتا، پھر وہ آگے ہی بڑھتا ہے. گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اور ٹانگیں کاٹنے کے بعد سے پوری قوت سے شیر خدا پہ وار کیا. اور وار کرنے کے بعد وہ آپ نے ڈھال آگے کی اور اس ڈھال کو تلوار چیر دی، آپ کے خود پر آگے لگ گیا، ہلکا سا زخم آپ کے سر پہ آیا. شیر خدا نے دیکھا یہ تو کام بڑا خراب ہے، اسے تو بڑی شدت سے حملہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیر خدا نے فوراً زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور گھما کے ذوالفقار چلائی اور سیدھے سے کندھے پر یہ گردن کاٹتی نکل گئی. اتنی زور سے وار کیا. حدیث پاک میں تھا سامع رسول اللہ التکبیر، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بیٹھے شیر خدا کی تکبیر کی آواز سنی. فرمایا فعرف ان علیا فقاتلہ، فرمایا صحابہ مبارک ہو، علی نے عبد بدھ کو قتل کر دیا. علی نے عبد بدھ کو قتل کر دیا. میرے نبی نے وہیں بیٹھے فرما دیا کہ علی کی آواز اور اس کی نعرے کی جو گونج ہے یہ بتاتی ہے کہ عبد بدھ کا سر اس کے تن پر نہیں ہے. محبتوں کے کرینے اور پہرائے ہوتے ہیں. محض کسی کے گرد طواف کر لینا اور اپنی چاہتوں کا اظہار کر دینا محبتوں کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. آپ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. کمال کمال کا حوصلہ میں تو جتنا بھی دیکھتا ہوں تصور نہیں کر سکتا. حدیث لیتے ہیں جی کچھ اور. اذان 5:41 پہ 45 پہ چند منٹ اور بات کر لیتے ہیں جی. اشعار پڑھ رہے تھے ہمارے محترم. ہمارے بھی بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ حالت نصب میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، گھر کا سربراہ آپ غصے میں آ جائیں تو آپ کے سامنے نہ زوجہ آئے گی، نہ کوئی اور آئے گا، نہ بیٹا نہ بہو. کہتے نہیں غصے میں ہیں تو پھر کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کے غصہ جاتا رہے. آپ کی والدہ سامنے آ جائے گی، آپ کا غصہ جاتا رہے گا. کچھ ہستیاں زندگی میں ایسی بھی ہوتی ہیں، ان کا حجاب اور حیا کرنا پڑتا ہے، بندہ سرنگوں ہو جاتا ہے. اور ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ امام حاکم کے حدیث ان النبی کا اذا خاطب، جب نبی کریم علیہ السلام کبھی حالت غضب میں ہوتے لم یجتری احد منا یکلمہ، ہم میں سے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی آپ سے کلام کرنے کی غیر علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا.
کوئی بات نہیں کرتا تھا سوائے آپ کے۔ یہیں سے ابن اساکر کی روایت لے رہا ہوں، آپ نے شعر پڑھا جی، اور صدیقہ کائنہ نے پوچھا یا ابا تکثر النظر الی وجہ علی، بابا میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی شیر خدا آتے ہیں آپ ان کے چہرے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑا عجیب لگتا ہے کسی کو ایسے مسلسل آنکھ بھر کے دیکھتے چلے جائیے۔ فقال، آپ نے فرمایا یا بنیۃ سمیعت رسول اللہ، ہے میری بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا ہے ان یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یقیناً یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جب شیر خدا سے پوچھا نا صحابہ نے کہ آپ کی احادیث بڑی کثرت سے آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جبکہ باقی خلفائے ثلاثہ جو ہیں انہوں نے اتنی احادیث ان سے روایت نہیں ہے، مروی نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے مانگے بھی کرم ہوتا تھا اور بن مانگے بھی مجھ پر کرم ہوتا تھا۔ رسالت امام علیہ السلام میں سوال کرتا تو جواب دیتے، میں چپ رہتا تو آپ گویا ہو جاتے، آپ کلام فرماتے، تو فرماتے دونوں صورتوں میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوتا، آپ ارشاد فرماتے میں سنتا رہتا، یہی میری کثرت کی وجہ تھی۔ بڑی حدیث آتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آگے کوئی چند حدیث جو آپ کے یہ حدیث لے رہا ہوں جی، میں امام بخاری کی انس بن مالک جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے کیا، رسول کریم علیہ السلام کی، اچھا ایک فطری سا عمل ہے جب دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں یہ کھانے کے دسترخوان، میں نے شادیوں میں بھی دیکھا، ایون دیٹ میں نے ٹریول کرتے جہازوں کے اندر بھی دیکھا، جب بندہ اپنے سیٹیں سب ٹائم الگ الگ ہو جاتی ہیں، نمبرنگ الگ ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ کسی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیے، میرا ساتھی سے میرے حوالے کر دیں۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوشش کرتی ہے کہ اپنے کسی رفیق کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو کسی نے پرندہ کوئی بنا کے گوشت بنا کے سالن وغیرہ کھجوایا، بھون کے دے دیا، تو آپ نے اس کو سامنے رکھ دیا اور دعا کی پروردگار عالم سے کہ اللہ میتنی یا بحب خلقک الیک یا کلوا میں حاضت تہی، یا اللہ یہ میرا ہدیہ بھی مجھے پیش کر کے ہے تو تجھے اپنی امام بخاری کے حدیث ہے انس بن مالک اس کے راوی کہ یا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند بنتا ہے وہ آج میرے پاس بھیج دے تاکہ یہ میں کھا سکوں۔ یہ الفاظ آپ نے سننے ہیں جی، یہ الفاظ سننے والے ہیں، اللہم آتنی بأحب خلقک الیک، خلقک الیک، یا اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، خلقک الیک، سبحان اللہ، یعنی تیری مخلوق میں بأحب جو تجھے سب سے زیادہ جس سے محبت ہے۔ امام بخاری کے حدیث، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ، امام مسلم اور بخاری دونوں نے اس کو نقل کیا کہ اپنی مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے یا اللہ آج اس بندے کو بھیج دے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں میں سن رہا تھا پاس کھڑا کہ آپ نے دعا فرمائی ہے، تو میں نے کہا اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، یا اللہ آج کسی اور کو نہ بھیجنا، میرے کسی انصار بھائی کو بھیج دینا، کیونکہ اس کے بعد قیامت تک مہر ثبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں انصار سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو کہتے دل میں خیال آیا، تو کہتے میرے بھائی جب میں آیا تو وضو کر رہے تھے، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ آ جائیں گے، ایک بار آپ نے دعا فرمائی، دوسری بار آپ نے دعا فرمائی، تیسری بار دعا فرمائی، اور شیر خدا ایک دفعہ آئے تو انس بن مالک نے واپس بھیج دیا کہ دل نبی کے فارغ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، دوسری بار پھر واپس بھیج دیا، پھر وہ نہیں ملنے دیا، تیسری بار پھر آئے، پھر نہیں ملنے دیا۔ رسالت امام نے پوچھا کہ انس کون ہے، بار بار آ رہے ہیں، کا شیر خدا نے فرمایا آنے دو۔ پوچھا ما حبسک یا علی، علی کیا بات ہے، کسی نے روک دیا، آتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے، کہتے مجھے انس نے روکا، کہتے ادھر نہیں آنا، آپ بہت مصروف ہیں، آپ نہیں ادھر آ سکتے۔ فرمایا ما حملک علیہ علیہ ما صنعت، فرمایا انس یہ کیا حرکت کی ہے آج، یہ کیا حرکت کی ہے، یہ آپ کو زیب دیتی ہے، یہ آپ نے کیا کام کیا؟ فقلت، عرض کیا یا رسول اللہ سمیت دعا، میں نے اصل میں آپ کی دعا سن لی تھی، یا رسول اللہ میں نے اصل میں آپ کی دعا سن لی تھی، آپ دعا فرما رہی تھے یا اللہ آج میرے پاس وہ بندہ بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میرے دل میں ایک لمحے خیال آ گیا کہ اگر آج کوئی انسان میں سے آ جائے نا تو قیامت تک یہ لکھ دیا جائے گا لوح پر کہ اللہ کو سب سے زیادہ انصار محبوب ہے۔ تو دل میں اپنے قبیلے کی محبت اور اپنی محبت کا ایک احساس بیدار ہو گیا۔
فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي، تو میں نے چاہا کہ میری قوم سے کوئی بندہ آ جائے. تو رسول کریم علیہ السلام مسکرا پڑے. شیر خدا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا نس نے. تو آپ نے اشارے سے فرمایا فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُحِبُّ قَوْمَهُ. علی ناراض نہ ہونا، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر بندے کو اپنا قبیلہ اور قوم بہت عزیز ہوتی ہے. انس نے جو کچھ کیا اپنے محبت کے ہاتھوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا، لیکن رب نے آپ ہی کو لانا تھا تو آپ ہی آ گئے ہیں، تو آپ ہی کھائیں گے. تو مہر یہ ثبت ہو گئی کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ، میں نے امام بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو ایک پتھر پر ایک لکیر جو ہے وہ کھنچ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ خلوق خدا میں شیر خدا عزیز ہے. میں نے جو کچھ کہا اللہ قبول فرمائے. علیہ السلام المبین.